بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی ساتھیوں کی طرف سے ایک ہی سوال کہ ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ کورونا وائرس میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کو زندہ کریں۔ آپ جو ہے سنت تراویح جو آخری پہر میں اصل سنت ہے، یہ تراویح آخری پہر میں پڑھتے تھے اور آخری پہر میں انفرادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے گھروں کے اندر اس کا معمول بنائے۔ یہ چیز ان کا کہنا ہے کہ جو رائج ہے لوگ مسجد میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ سب مل کر پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ تفصیل سے پوسٹ ہے کئی ساتھیوں نے بھیجی اور یہ کہنا ہے کہ یہ پوسٹ بہت زیادہ چل رہی ہے، تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب اس کا جواب دیکھیں۔ ہلکی سی تفصیل سے پوری پوسٹ نہیں دیکھیں گے، مختصر پوائنٹ سمجھا دیں گے تاکہ عام لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ نمبر 1، تراویح کی نماز کوئی سنت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے تراویح کی نماز جو رائج ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں، کیوں سنت نہیں ہے وہ لکھ رہے ہیں، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دین امت میں رائج کیا ہو، بطور دین امت میں رائج کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس کو تراویح کو بطور دین رائج نہیں کیا، اس لیے سنت نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باب میں کیا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 94 اور باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، حدیث ہے شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں اس مہینے کے قیام کو تم پر سنت قرار دیتا ہوں، اس مہینے کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیتا ہوں۔ یہ چیز سمجھیں کہ رمضان کی دو خاص عبادات ہیں جو خاص رمضان کی ہے، ایک تو رمضان میں دن کے روزے فرض ہے اور رات کا قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ یہ دو چیز اس حدیث سے صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ تراویح سنت ہے، میں نے تراویح کو تمہارے لیے تراویح کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ یہاں قیام سے تراویح کے قیام سے قیام رمضان مراد ہے، اور قیام رمضان جو ہے محدثین بھی اس سے جو تراویح ہی قرار دیتے ہیں، تراویح ہی مراد لیتے ہیں۔ آگے اس کے لیے ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ دیکھیے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام فرمایا، قیام کیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں بھی قیام رمضان مراد ہے، اور قیام رمضان کیا ہے؟ رمضان کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ آپ کچھ سمجھے نا، تراویح تو ہے۔ تو تراویح کے بارے میں آپ نے کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تراویح پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ چیز اس سے کیا معلوم ہوا؟ تراویح نبی علیہ السلام کی طرف سے سنت ہے، تراویح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود با جماعت نماز تہجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا، خود با جماعت نماز تہجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نہ صرف حکم نہیں دیا بلکہ زبان حال سے روکا بھی ہے۔ اصل مسئلہ دیکھیں ان کا یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی چیز ہے، تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی چیز ہے، اور یہ استدلال کس سے کرتے ہیں؟ جس روایت سے کرتے ہیں روایت بھی دیکھ لیں، بات آ گئی ہے۔ تو
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ حدیث پر آپ خود غور کریں، سمجھ جائیں گے. ترجمہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، رمضان کے علاوہ میں جو ہے اعلی 11 رکعہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے. پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے، وہ کتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، کتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے آپ نہ پوچھیں، یعنی بہت اچھی پڑھتے تھے اور بہت لمبی، وطولہن بہت لمبی پڑھتے تھے. پھر اس 4 رکعات کے بعد پھر دوسری 4 رکعات پڑھتے تھے. اس کے بعد ثم یصلی 3، پھر 3 رکعات وتر پڑھتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ 3 رکعت یہ 8 رکعت تراویح ہے. اب اسی کو کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہے، لیکن تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نہیں. حضرت عائشہ کے الفاظ پر غور کریں نا کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو بتائیں رمضان میں جو 8 رکعت آپ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو تراویح اور تہجد دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک چیز اس حدیث میں غور کریں کہ ثم یصلی 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہ 3 رکعت وتر کو مانتے نہیں، ایک ہی رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں. تو بھی یہ بات تو ان کی بیٹھتی نہیں نا. پھر ایک چیز کہ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ کے الفاظ پر غور کریں، کیا فرماتی ہے؟ یصلی 4 4 رکعت، 4 رکعت یعنی 2 مرتبہ 4 پھر 4 اس طرح 8. تو یہ تہجد ہے، تراویح نہیں ہے. تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. اس لیے تراویح الگ، تہجد الگ. تراویح مستقل سنت ہے. یہ ان کا ہو گیا. اب دیکھیں قیام کے حوالے سے ایک اور بات یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ قیام اللیل کو تہجد کہتے ہیں. قیام اللیل رات کا قیام، اور قیام رمضان کو تراویح کہتے ہیں احادیث میں جہاں بھی آئے. اس لیے محدثین نے جو ابواب باندھے، آپ کے سامنے ہم چارٹ پیش کر رہے ہیں، اسے دیکھیں. محدثین نے جو چارٹ اپنے کتابوں کے اندر جو ابواب باندھے ہیں، ابواب اور طے فرمائے ہیں، جیسے فضائل اعمال عام لوگ پڑھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فضائل اعمال میں ہوتا ہے فضائل صدقات، فضائل زکوٰۃ، فضائل رمضان، الگ الگ ہوتا ہے. جو باب ہوتا ہے اس باب کے تحت پھر وہ اس طرح کی حدیث، قرآن کی آیات سے جو مصنف لے کر آتے ہیں. تو محدثین بھی ایسی حدیث اپنے جو باب باندھتے اس کے تحت لاتے ہیں. تو محدثین قیام اللیل کو الگ باب باندھتے ہیں، قیام رمضان کا الگ باب باندھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے قیام لیل یعنی تہجد الگ ہے، اور قیام رمضان یعنی تراویح الگ ہے. آپ دیکھیں یہ پورا صحیح بخاری کے اندر دیکھیں الگ ہے، صحیح مسلم الگ ہے، سارے باب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تو تہجد الگ، تراویح الگ ہے. تو تراویح مستقل سنت ہے. تہجد رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن تراویح فقط رمضان کے ساتھ خاص ہے. یہ چیز ہو گئی. ٹھیک، پہلے 2 حدیث پیش کی، اس کے بعد یہ. اب ایک اور چیز دیکھیں، یہ خلفائے راشدین کی بھی سنت نہیں ہے. یہ خلفائے راشدین کی بھی سنت نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے. دیکھیں خلفائے راشدین کی سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جاری فرمایا تھا، اور کیوں فرمایا تھا اس کی وجہ آپ آگے سنیں. ٹھیک ہے، ضروری ہے یہ بھی. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں روایت موجود ہے، پڑھی جاتی تھی 20 رکعت جماعت کے ساتھ. پھر حضرت علی کے زمانے میں، پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی پورے ثبوت موجود ہے. پھر ائمہ اربعہ کے زمانے میں، ائمہ اربعہ کے بھی یہی اقوال ہیں. اسی طرح ائمہ اسلاف کے زمانے میں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. تراویح 20 رکعت ہے.
لیکن آج کچھ خناس، کچھ شیاطین وسوسے ڈال رہے ہیں، تو ان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنی نماز کو، اپنی تراویح کو اور رمضان کے مہینے کو نقص والا، عیب والا، کمی والا نہ بنائے۔ اور یہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ صحابہ کا معمول رہا، سارے صحابہ کا معمول رہا۔ جیسے حضرت عائشہ کی جو روایت پہلے ہم پڑھے، اس روایت کے تحت اگر مان لیں کہ حضرت یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ 8 رکعت تراویح ہے، اور تراویح تہجد ایک ہی اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں اگر 8 رکعت تراویح تھی حضرت عائشہ کے زمانے میں، سارے صحابہ حضرت عمر کے حکم سے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ تو ذرا سی بھی دین کے خلاف جو بات اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے۔ تو پورے سارے صحابہ، سارے مسلمان مل کر ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو نہیں ہے، جو خلاف سنت ہے، تو حضرت عائشہ نے کیوں نہیں روکا؟ ان سے ہمارا سوال ہے۔ اور اگر حضرت عائشہ نے جب نہیں روکا تو تم کون ہوتے ہو 1400 سال بعد روکنے والے؟ اور حضرت عائشہ کی حدیث کو لے کر روک رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرما رہی ہے اور اس حدیث کی راویہ ہے، تو وہ خود نہیں روک رہی ہے، تو آپ کیوں روکتے؟ معلوم ہوا کہ آپ غلطی پر ہے۔ حضرت عائشہ، آپ حدیث کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور صحابہ کا معمول رہا، تمام صحابہ پڑھے حضرت عمر کے زمانے سے آخر تک تمام صحابہ کے اس پر اجماع ہے، اور ان کے خود کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اب دیکھیں صحابہ کا عمل ہے تو یہ سنت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے سنت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و خلفاء مہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری اور میرے خلفاء، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کو اپنا لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ آپ نے اتنا علیکم فرمایا تھا، لازم پکڑ لو، پھر بھی آپ نے تاکید کے لیے آگے 2 مزید الفاظ فرمائے، وَتَمَسَّكُوا بِهَا، اسے تھام لو، ان سے چمٹ جاؤ، ان کے طریقے سے، صحابہ کے اور نبی علیہ السلام کی سنت سے چمٹ جاؤ، اور وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے دانتوں کے نیچے دبا لو۔ یہ اس لیے تعبیر استعمال کی گئی، دانتوں کے نیچے کوئی چیز انسان دباتا ہے، سختی سے پکڑتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہی فرما رہے کہ میری اور میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کو چھوڑو مت۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا؟ دیکھیں تمام صحابہ کا عمل 20 رکعت تراویح کا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اب دیکھیں آگے تیسری بات، ان کی آخری بات لیتے ہیں۔ یہ اصلاً نماز تہجد ہے، ہم بتا چکے تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے، اب یہ ایک چیز مختصراً یہ آگے جو بیان کر رہے ہیں حدیث، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے آخری عشرے میں تراویح صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تھی، رمضان کے آخری عشرے میں، ٹھیک، وہ روایت کا آپ جائزہ لیں۔ روایات 2 طریقے سے آپ کو ملے گی، ایک میں فقط وقت ملے گا، ایک میں رکعات ملے گی۔ وقت والی ہے آپ پہلے دن آئے 23ویں شب کو، 23ویں رمضان کی رات کو آپ آئے اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی، اور جو تہائی رات تک پڑھائی، ثلث اللیل، تہائی رات تک پڑھائی۔ اس کے بعد دوسرے دن آپ نہیں آئے، پھر اس کے بعد والے دن آپ آئے اور آپ نے پھر تراویح پڑھائی اور نصف اللیل تک، آدھی رات تک پڑھائی۔ اس کے بعد والے دن نہیں آئے آپ، اس کے بعد پھر آپ آئے اور آپ نے تیسرے دن تراویح پڑھائی آخر اللیل تک، آخری رات تک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خشیت ہے کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے یہ چیز۔ اب دیکھیں اس حدیث کو تطبیق دیتے ہیں اور اس طرح کی روایات بھی آپ کو ملے گی جن میں تعداد، رکعات کی تعداد ہے کہ 8 رکعت پڑھائی تھی، بعض میں 12 رکعت پڑھائی تھی، بعض میں
کتنی رکعت؟ 20 رکعت پڑھائی تھی۔ اب یہاں پر یہ نوٹ فرمائیں کہ جو کم وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، تو ہماری جیسے تو نہیں اٹھ بیٹھ کر کے چلے جاتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا رہے تھے، تو پہلے دن جب آپ نے پڑھائی تو تہائی رات تک، دوسرے دن وقت اور بڑھ گیا، تیسرے دن سحری تک وقت جانے لگا، تو معلوم ہوتا ہے خشوع و خضوع تو وہی تھا، لیکن رکعات میں زیادتی ہو رہی تھی۔ تطبیق یہ بیٹھے گی کہ پہلے دن آپ نے 8 پڑھائی، دوسرے دن 12 پڑھائی، تیسرے دن 20 پڑھائی، اس لیے تو سحری تک وقت چلا گیا تھا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ٹکرا جائے تو آپ آخری عمل کو لو، آخری حدیث کو لو، آخری عمل جو آپ کا ہو۔ تو یہاں دیکھو آخری عمل کون سا تھا؟ 20 رکعت کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ٹکرائے آپس میں بظاہر، تو آپ جو ہے صحابہ کے عمل کو دیکھو، صحابہ کا عمل کیا ہے۔ یہاں پر ہم صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں کہ کیا عمل ہے؟ 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ فرمائیں، اور مزید اس کی تفصیل کے لیے اس سے بس ہمیں یہ شبہ جو پھیلایا جا رہا تھا کہ آخر میں انفرادی طور پر پڑھے نہیں، آپ سب ساتھ میں پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں کے اندر مل کر پڑھیں، حفاظ اگر ملتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھیں، ورنہ جو چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر پڑھیں۔ اور اس حوالے سے تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، تراویح 20 رکعت تفصیل سے آپ سننا چاہتے ہیں اور ان کے وسوسوں اور شبہات سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعاہ کا سبق 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، اس عنوان سے 20 رکعت تراویح آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت کے چند شاگردوں نے بھی یہ سبق پڑھایا ہے، حضرت مولانا عاطف معاویہ صاحب کا بھی تفصیل سے سبق موجود ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور آپ صاحب ذوق ہے تو ضرور سنیں۔ اور اسی طرح حال ہی میں آن لائن دورہ تحقیق المسائل کورس جو ہوا، جس میں دنیا بھر کے لوگوں نے شرکت کی، اس کورس میں جو الگ الگ ٹاپک پڑھائے گئے تھے، ان میں ایک ٹاپک 20 رکعت تراویح کا بھی تھا، تراویح سنت ہے یہ بھی تھا۔ تو اس کو حضرت مفتی شبیر حمد حنفی صاحب نے پڑھایا۔ تو حضرت یہ الگ الگ سبق ہے، حضرت متکلم اسلام نے بھی کئی مرتبہ پڑھایا ہے، کئی ویڈیو آپ کو ملیں گے، آپ سب سنیں اگر ذوق رکھتے ہیں تو۔ ہر ایک کے اندر نیا انداز ملے گا، نئے دلائل بھی آپ کو ملیں گے، نئے انداز میں سمجھنے کے لیے مثالیں بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔